اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم بسم اللہ الرحمن الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کل ہماری رائے کے بارے میں تھی کہ رائے کی دو قسمیں ہیں، ایک رائے محمود ہے، ایک رائے مذموم۔ مذموم آراء جو تھیں وہ لوگوں کی تھی جنہوں نے عقائد میں سنت کی قرآن و سنت اور عقائد اہل سنت کی مخالفت اور خود ساختہ نئے عقائد بنائے، اور پھر ان لوگوں کی جنہوں نے محض اپنے گمان سے احکام شرع کو ثابت کرنا چاہا یا کسی واقعے کے واقع ہونے سے پہلے ہی اس کے متعلق فتویٰ، یہ مضمون آراء تھی۔ اور مجتہدین کی جو آراء ہیں وہ محمود ہیں، اور پھر اس پر صاحب کتاب مصنف مختلف ائمہ سے نقل کی، جیسے امام ابن وہب امام مالک کے شاگرد ہیں، قاسم بن محمد فقیہ مدینہ سے، اور پھر امام بخاری نے حضرت لیث بن سعد سے کہ حضرت ربیعہ نے شہاب زہری سے فرمایا، تو جب اپنی رائے سے بات کرو تو لوگوں کو یہ بھی بتاؤ، اور جب حدیث بیان کرو وہ بھی بیان کرو، لوگ حدیث اور رائے میں فرق کریں۔ اس کا مطلب تھا کہ رائے کے دور میں راجی تھی۔ پھر اگلا جو کلام تھا وہ تھا کہ امام صاحب کے مذہب میں اقل احتیاط کم ہے۔ اس کا جواب دیا تھا کہ یہ تساہل فی الدین کے زمرے میں نہیں آئے گا، احتیاط کا کم۔ بعض مسائل میں ہر امام مجتہد نے عدم احتیاط کی ہے، اور بعض مسائل میں پر پہ دلائل قائم کی۔ آج کے سبق میں ہم کچھ روایات پڑھیں گے جو امام اعظم ابو حنیفہ اور آپ کے شاگردوں کے حدیث فہمی اور مسائل حدیث مسائل فقہ کو احادیث سے ثابت کرنا یا فقہ الحدیث سے کہہ لیں تو یہ آخری لائن یہاں سے شروع ہوگا۔ فرماتے ہیں الا تری ما حکاہ بشر بن الولید عن ابی یوسف سألنی اعمش عن مسألۃ وانا وهو لا غیر فأجبته فقال لي من أين قلت هذا يا يعقوب؟ فقلت بالحديث الذي حدثتني أنت ثم حدثته فقال لي يا يعقوب إني لأحفظ هذا الحديث من قبل أن يجتمع أبوابك ما عرفت تاويله إلا الآن۔ کہ مجتہد اور فقیہ کے درمیان کیا فرق ہے؟ مجتہد فقیہ اور محدث کے درمیان کیا فرق ہے؟ حضرت امام اعمش جو ہیں یہ محدث ہیں لیکن فقیہ نہیں، جبکہ امام ابو یوسف ان کے شاگرد ہیں لیکن یہ فقیہ ہیں۔ بشر بن ولید نے یہ حکایت کی حضرت امام ابو یوسف علیہ رحمہ سے کہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے امام اعمش نے سوال کیا کسی مسئلے میں، کوئی مسئلہ پوچھا، اور اس وقت میں اور وہی تھے اور کوئی دوسرا آدمی نہیں تھا۔ میں نے اس کا جواب دیا، آپ فرمانے لگے کہ اے یعقوب یہ مسائل یہ مسئلہ تم نے کہاں سے بیان کیا؟ میں نے عرض کی کہ اس حدیث سے جو حدیث میں نے آپ سے سنی ہے، تو آپ نے حدیث مجھے بیان کی۔ پھر میں نے وہ حدیث پڑھی، مجھے فرمایا اے یعقوب، یہ حضرت ابو یوسف علیہ رحمہ کا نام ہے، یعقوب ابو یوسف
ان کی کنیت ہے، قاضی ابو یوسف۔ فرمایا اے یعقوب میں اس حدیث کو تب سے جان رہا ہوں جب سے تمہارے ماں باپ بھی آپس میں نہیں، ان کا نکاح بھی نہیں ہوا تھا، میں اس وقت سے اس حدیث کو جانتا ہوں، لیکن ما عرفت تاویلہ الا الان، لیکن اس حدیث کا معنی و مفہوم اور فقاہت جو ہے اور تعویل جو ہے وہ میں نے اب جانی، جب میں نے اب تک اس تعویل کو معنی کو اس کے اندر جو فقاہت تھی میں اس کو نہ جان سکتا۔ یہ ایک فقیہ اور محدث میں فرق ہے کہ استاد ہیں حضرت اعمش لیکن فقیہ نہیں، مجتہد نہیں، محدث ہے، تو فقہ الحدیث کہ اس مقام تک نہ پہنچ سکے جس تک ایک مجتہد اور فقیہ پہنچتا ہے۔ فرمایا کہ میں اس حدیث کو اس وقت سے جانتا ہوں اے یعقوب جب تم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، بلکہ پیدا تو کیا تمہارے ماں باپ کا آپس میں نکاح بھی نہیں ہوا تھا، میں اس وقت سے اس حدیث کو جانتا ہوں، لیکن اس کا یہ معنی ہے یہ میں نے نہیں جانا، عرفت تاویلہ الا الان، کہ تعویل اور مفہوم جو ہے وہ میں اب جانا ہوں، اب مجھے اس کا علم۔ وروی انہ جرا نحو هذا بین الاعمش و ابی یوسف و ابی حنیفہ، اسی طرح ایک اور روایت ہے، یہ بھی امام اعمش، ابو یوسف اور امام اعظم ابو حنیفہ کے درمیان، تینوں آدمیوں کے درمیان، فکانا من قول الاعمش، امام اعمش کا قول ہے، انتم اطباء نحن سیاح، تم طبیب ہو اور ہم کیا ہیں، پنساری ہیں، ہم کیمسٹ ہیں۔ ایک ڈاکٹر سرجن ہوتا ہے، وہ نسخہ بناتا ہے، بیماری کی تشخیص کرتا ہے، ایسے ہی فقیہ اور مجتہد جو ہوتے ہیں وہ اطباء اور اسپیشلسٹ اور ڈاکٹر ہوتے ہیں، جبکہ جو محدثین ہیں وہ کیمسٹ کی طرح یا ساری جو ہوتے ہیں ان کی طرح، کہ ان کے پاس دوائیاں تو ہیں لیکن کس مرض پہ کون سی دینی ہے، کب کون سی دینی ہے، یہ وہ نہیں جانتے۔ یہاں پر حضرت امام اعمش نے ان دونوں فقہا سے فرمایا، حضرت امام ابو یوسف اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، انتم الاطباء ونحن السیاح۔ پھر یہاں پر قال یزیدی، اب یزید سے مراد کوئی مخصوص امام ہے یا پھر یہ یزید بن ہارون ہے، یہ سیاستہ کے راوی ہیں اور امام احمد بن حنبل کے اور دیگر ائمہ کے استاد ہیں، امام اعظم کے شاگرد ہیں اور حدیث میں ثقہ ہیں، سیاستہ کے راوی ہیں۔ فرمایا ان من يحمل الحدیث ولا يعرف فيه التاویل كالسیادلانی، جو حدیث کو تو جانتا ہے، یعنی حمل حدیث، روایت حدیث تو ہے لیکن اس کی تعبیر کو نہیں جانتا، تو وہ کالسیدلانی، وہ پنساری کی طرح ہے، وہ کیمسٹ کی طرح ہے، اس نے دوائیاں تو جمع کر لی لیکن علاج نہیں جانتا۔ پھر فرمایا علی بن معبد بن شداد، ان کا قول نقل کرتے ہیں، علی بن معبد بن شداد، انہوں نے فرمایا کہ ہمیں روایت بیان کی، حدیث بیان کی عبید اللہ بن عمر نے، اور وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت امام اعمش کی مجلس میں تھا، فجاءہ رجل فسألہ عن مسئلۃ فلم یجبہ فیہا، ایک شخص حضرت امام اعمش کی مجلس میں آیا اور اس نے ایک مسئلہ پوچھا جس کا آپ نے جواب نہیں دیا، فنظر فاذن ابو حنیفہ، دیکھا کہ اچانک ابو حنیفہ وہاں تشریف فرما ہیں، فقال، تو فرمایا، یا نعمان، حضرت امام اعظم کا نام نامی ہے، اے نعمان، قل فیہا، اس مسئلے میں کہو کیا جواب ہے؟ قال، امام اعظم نے فرمایا، القول فیہا کذا، اس کا یہ جواب ہے، یہ جواب دے چکے، تو فرمایا من اینا، یہ جواب کہاں سے دیا؟
فرمایا من حدیث قضا ان تحدثنا، کہ میں نے اس حدیث سے دیا جسے آپ نے ہمیں بیان کیا۔ اس وقت راوی کہتے ہیں کہ امام اعمش نے فرمایا نحن السیادلہ وانتم الاطباء، ہم پنساری ہیں اور تم طبیب ہو، ہمارا کام حدیثوں کو جمع کرنا ہے اور ان کی فقاہت جو ہے گروہ مجتہدین اور گروہ فقہاء یہ تمہارا، وللہ الدر آئے، اللہ تعالیٰ اسے تو فرم رکھے، یہ دعائیہ کلمہ ہے۔ جس نے یہ جملہ یہ شعر کہا تو یہاں پر یہ بیان کہ ایسا کہنے والا کیا ہی خوب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بتا دے کہ جملہ یہ بیان کیا ملیحۃ شہدت لہا درا والحسن ما شہدت به الدرا، کہ خوبصورت کون ہے اس کی گواہی سوکنے دے گی، اس آدمی کی دو چار بیویاں ہیں ان میں زیادہ حسین و جمیل کون ہے، لوگ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جو سوکن کی گواہی ہے وہ سب سے مضبوط، والحسن ما شہدت به الدرا، کہ حسن و جمال میں کون سی افضل والا ہے، یہ اس کی گواہی معتبر ہوگی جو زیادہ رکنوں کی گواہی جو ہے وہ قابل ہوگی۔ یہاں محدثین ہی امام اعظم پر جرا کر رہے ہیں، لہذا محدثین ہی سے جواب دیا جا رہا ہے کہ گویا کہ وہ گواہی ہے روکنے دے رہی ہے، ملیحۃ شہیدت لہا درا والحسن ما شہیدت الدرا، ملیحہ کہتے ہیں خوبصورت، ملی جسے کہتے ہیں اعلیٰ حضرت امام اعظم ہے حسن ملی، ایک حسن قباحت ہے میٹھا حسن، ایک ہے حسن ملیح نمکین حسن، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا بھی حسن ملیح۔ خوبصورت عورت کی خوبصورتی کی گواہی اس کی سوگنوں نے دی، اور اصل خوبصورتی وہی ہے جس کی گواہی سوگنے دی۔ تو یہاں محدثین جو ہے وہ امام اعظم پر اور احناف پر جرا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو گواہی بھی محدثین کا امام حضرت امام اعمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پیش کی۔ وقد اثنى على الامام جماعۃ من الائمہ، اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کی تعریف ائمہ کی ایک جماعت نے کی، وهم عدول هذه، وہ اس امت کے عادل ہیں، عادل راوی ہیں، سکا راوی ہیں۔ فقد روی عباس بن محمد الدوری، یہ محمد بن عباس بن محمد الدوری یہ شاگرد ہیں یحییٰ بن معین، یہ یحییٰ بن معین سے ثنا اور تعریف نقل کر، تو عباس بن محمد دوری کہتے ہیں سمعت یحییٰ بن معین یقول اصحابنا یفرطون فی ابی حنیفہ و اصحابہ، کہ ہمارے اصحاب یعنی محدثین نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے شاگردوں کے بارے میں حد سے تجاوز کیا ہے، افراد کا وہ شکار ہوئے ہیں، زیادتی کی ہے، انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ محدثین کے امام یحییٰ بن معین، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری لکھ کر جن چار حفاظ کو چیک کرائی تھی ان میں یحییٰ بن معین بھی شامل ہے۔ امام احمد بن حنبل کے یہ ہم پلہ ہیں اور ان کے ہم زمانہ ہیں، مصاحب ہے، اور امام بخاری کے اساتذہ ہیں۔ امام بخاری لکھ کر جن چار ائمہ کو، جس میں امام احمد بن حنبل، یحییٰ بن معین، علی المدینی اور اسحاق ابن راہوے، یہ چار اساتذہ تھے،
جنہیں بخاری لکھ کر پیش کی، ان میں یہ بھی 6 لاکھ احادیث کا مجموعہ حضرت یحییٰ بن معین نے تیار فرمایا۔ 6 لاکھ حدیث آپ نے لکھی، اور پھر وہ تختہ جس پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غسل دیا گیا، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کائنات میں کسی شخص کو اس پر غسل نہیں دیا گیا سوائے یحییٰ بن معین۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کر کے واپس تشریف لے گئے، تو رستے میں رات ہوئی اور خواب میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا دیدار ہوا۔ فرمایا اے یحییٰ، ہمارا پڑوس چھوڑ کے کہاں جا رہے؟ واپس بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، پار ہوا 3 دن میں وصال ہو گیا۔ ائمہ اہل بیت نے اور تمام اہل مدینہ نے یہ کہا کہ یہ تو وہ شخص ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 لاکھ حدیث لکھی ہیں، لہٰذا وہ تختہ جس پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو غسل دیا گیا اس پر انہیں غسل، تو لہٰذا یحییٰ بن معین کو اس تختے پر غسل چاہیے۔ شہادت کسی کو نہیں ملی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب نے امام اعظم ابو حنیفہ اور ان کے اصحاب کے بارے میں زیادتی کی ہے، حد سے تجاوز کیا۔ وکیل لہو، تو ان سے پوچھا گیا اکان ابو حنیفہ تھا یکذب، کیا امام اعظم ابو حنیفہ کذاب تھے؟ الیاذ باللہ۔ قال، فرمایا قال امبل من ذالک، آیا کہ امام اعظم سے جو ہے وہ بہت بلند مرتبہ تھے، یہ کذب آپ کی طرف منسوخ کرنا یہ آپ کی کسر شان ہے، یہ آپ کی شان کے لائق نہیں ہے، آپ اس سے بہت بلند تھے، آپ معزز و شریف تھے، اور شریف اور معزز لوگ ایسا کام نہیں کرتے۔ وذکر محمد بن حسین الموصلی الحافظ فی آخری کتابہ فی الضعفاء، محمد بن حسین الموصلی یہ بھی محدثین جماعت میں، محمد بن حسین الموصلی، انہوں نے اپنی کتاب الضعفاء کے آخر میں لکھا کہ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ما رأیت احدا اقدمہ علی وکیع، میں کسی کو بھی حضرت وکیع سے مقدم نہیں سمجھتا، یا میں نے کسی کو بھی یہ جو ہے وہ حضرت وکیع سے مقدم نہیں جانا، نہیں دیکھا، جبکہ وکیع بن جراح یہ امام اعظم کے شاگرد ہیں اور سیاستہ کے راوی ہیں۔ وکان یفتی برأی ابی، وکان یحفظ حدیثہ کلہ، اور وکیع بن جراح جو ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی رائے پر فتویٰ دیتے تھے، اور ساری حدیثیں امام اعظم کی انہیں یاد تھیں۔ وکان قد سمع من ابی حنیفہ حدیثا کثیرا، جبکہ انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ سے کثیر حدیثیں سنی۔ یہی وکیع بن جراح ہیں کہ ان کے سامنے کسی نے کہا امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں کہ اخطا ابو حنیفہ، امام اعظم ابو حنیفہ نے خطا کی، تو آپ نے جواب ارشاد فرمایا کہ کیف اخطا ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ کیسے خطا کر سکتے ہیں، یعنی خطا اجتہادی، جبکہ پھر شمار کرایا کہ ان کی محفل میں بڑے بڑے محدثین اور فقہا اور مختلف علوم و فنون کے ماہرین بیٹھے، تو لہذا یہ کیسے کہا جا سکتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ نے جو ہے وہ مسائل بیان کرنے میں خطا کی، آپ نے سائل کو چپ کرا دیا۔ تو
امام اعظم ابو حنیفہ پر اعتراض کرنے کے لیے اٹھا تھا، حضرت وکی بن جراح نے اس کو چپ کرا دیا۔ تو حضرت یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو بھی وکی حضرت وکی پر مقدم نہیں پایا، جبکہ وہ فتویٰ جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر دیتے، اور امام اعظم ابو حنیفہ سے مروی تمام روایتیں ان کو حفظ تھی، اور کثرت سے وہ کثیر احادیث انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ سے یاد کی۔ یہ وکی بن جراح جو ہیں یہ امام شافعی کے استاد بھی ہیں۔ یہ جو امام شافعی نے جو عذر بیان کیا تھا کہ حافظہ کمزور ہے، اس پر انہوں نے فرمایا تھا کہ گناہ کرنا چھوڑ پورے خیر ہے، یہ بھی حضرت وکی ابن جراح کا ہے۔ تو لہذا حضرت وکی بن جراح جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد ہیں اور متفق علیہ راوی ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، امام احمد ابن حنبل سے بھی بڑھ کر۔ ان کے بارے میں یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی رائے پر فتویٰ دیتے، تو محدثین جو ہے وہ رائے ابی حنیفہ پر فتویٰ دے۔ پھر فرمایا وکیل علی یحییٰ بن معین، یحییٰ بن معین سے عرض کیا گیا یا ابا زکریہ، یہ کنیت ہے اب ابو زکریہ، ابو حنیفہ کان یصدق فی الحدیث، کیا امام اعظم ابو حنیفہ حدیث میں صدوق ہیں، سچے ہیں؟ قال نعم صدوق، ہاں کیوں نہیں، راوی ہیں۔ پھر فرمایا راوی نے کہ قیل علی یحییٰ بن معین، یحییٰ بن معین سے کہا گیا ایما احب الیک ابو حنیفہ ابو الشافعی او ابو یوسف القاضی، یوسف جو تھے وہ یحییٰ بن معین کے استاد بھی تھے، کہ آپ کو کون پسند ہے، حضرت امام ابو حنیفہ، امام شافعی یا امام ابو یوسف القاضی؟ آیا اما شافعی فلا احب حدیث، میں امام شافعی کی حدیث کو پسند نہیں کرتا، وہ حدیث جن سے امام شافعی نے استدلال کیا میں پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں پر ایک بات اور بھی ذہن نشین رہے طلباء کرام کہ حضرت یحییٰ بن معین نے تنقید کی ہے، چرا کی ہے امام شافعی پر، لہذا یہ اصول ہے محدثین کا کہ وہ ائمہ جن کی شہرت پورے آفاق میں پھیل چکی ہو، لوگ ان کی تقلید کر رہے ہوں، تو ان پر کسی کی بھی جرح قابل قبول۔ یہاں پر یحییٰ بن معین نے امام شافعی پر جرح کی، لہذا ان کی جرح امام شافعی پر قبول نہیں کی جائے گی۔ یحییٰ بن معین کی جرح جو ہے وہ امام شافعی پر قابل قبول نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں امام شافعی کی حدیث کو پسند جو ہے وہ پسند نہیں کرتا۔ پھر فرمایا وَأَمَّا ابو حنیفہ فقد حدث عنہ قوم صالحون، امام ابو حنیفہ سے صالحین کی ایک جماعت نے حدیث کو روایت کیا ہے۔ وابو یوسف لم یکن من اہل الکذب، امام ابو یوسف جو تھے وہ اہل کذب میں سے نہیں تھے، کان صدوقن، صدوق راوی تھے، لیکن لست ارا حدیث، لیکن میں ان کی حدیث کو مسائل کے استنباط میں لست جائز نہیں، صدوق راوی ہیں اور ڈائریکٹ ان دال جو ہے وہ آپ، کیونکہ محدثین نے امام ابو یوسف پر بھی اعتبار سے جرح کی ہے کہ یہ
ذکر میں مشغول ہو کے لہذا انہوں نے اس کو جرا بنا کر کل تو میں کہتا ہوں ولم یتابع یحییٰ ابن معین احد فی قوله فی الشافعی. اب مصنف کہہ رہے ہیں کہ یحییٰ بن معین کی کسی ایک نے بھی امام شافعی کے بارے میں جو ان کا قول ہے کسی نے بھی ان کی مطابقت نہیں کی. فقد رد علیہ احمد بن حنبل، جبکہ امام یحییٰ بن معین پر امام احمد بن حنبل نے اس بارے میں رد کیا. وقال، فرمایا هو لا يعرف الشافعیہ ولا يعرف، یحییٰ بن معین نہ تو امام شافعی کو پہچانتے ہیں اور نہ ان کے لہذا یہ جرا جو ان کی تھی یحییٰ بن معین کے امام شافعی پر، اسے قبول نہیں. پھر آگے کہتے ہیں کہ قال الحسن بن علی الحلوانی، حسن بن علی حلوانی کہتے ہیں قال علی شبابۃ بن سوار، شبابہ بن سوار کہتے ہیں کہ کان شعبۃ حسن رأی فی ابی حنیفہ، یہ شعبہ بن حجاج ہیں، یہ اسماء الرجال کے پہلے امام ہیں جنہوں نے اسماء الرجال کو مدون کیا، مرتب کیا. شعبہ بن حجاج یہ بصرہ کے تھے، اور یہ امام اعظم کے ہم زمانہ ہیں. کان شعبۃ حسن الرأی فی ابی حنیفہ، شعبہ جو تھے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں اچھی رائے رکھتے. یہ پیدائش ان کی 86 ہے یا 95 ہے، وفات 160 ہے. امام اعظم کے بعد ان کا وصال ہوا اب شعبہ کا. اور ان کے اساتذہ میں حضرت، چونکہ بصرہ میں تھے تو حضرت انس بن مالک صحابی بھی اساتذہ میں شامل ہیں، حضرت قتادہ تابعی، حکم بن عتیبہ، منصور بن معتمر، عمر بن مرہ وغیرہ. اور شاگردوں میں سفیان ثوری، عبداللہ بن مبارک، وکی بن جراح، یحییٰ القطان، ابن مہدی، عبد الرحمن مہدی وغیرہ یہ آپ کے شاگردوں میں. لہذا شعبہ جو ہے وہ امام اعظم کے بارے میں اچھی رائے رکھتے. وقال علی بن مدینی یا مدینی، علی بن مدینی کہتے ہیں کہ ابو حنیفہ تھا ربا عنہ الثوری و ابن المبارک و حماد بن زید و حشیم و وکیع و عباد عوام و جعفر عون وهو ثقۃ لا بأس به. امام ابو حنیفہ سے روایت جنہوں نے کی وہ سفیان ثوری ہیں، عبداللہ بن مبارک ہیں، حماد بن زید ہیں، حشیم ہیں، وکیع بن جراح ہیں، عباد بن عوام ہیں. یہ سارے سیاسی ستہ کے راوی ہیں. جعفر بن عون ہیں، اور وہو ثقۃ، امام اعظم ثقہ ہیں، لا باس به. وقال یحییٰ بن سعید القطان، یہ یحییٰ بن سعید القطان ہے، اور حضرت شعبہ کے بعد اسماء الرجال کے دوسرے امام ہیں، اور یہ یحییٰ بن معین کے استاد ہیں، یحییٰ بن سعید القطان. کہتے ہیں ربما استحسن الشیء من قول ابی حنیفہ فنأخذ به، کہتے ہیں کبھی کبھار ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ کے قول میں سے کوئی بات اچھی محسوس ہوتی تو فنأخذ به، ہم اسے لے لیتے تھے. گویا اسماء الرجال کے ائمہ جو ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی آراء پر عمل کرتے. وقال یحییٰ کہتے ہیں قد سمعت من ابی یوسف الجامع الصغیر، الجامع الصغیرہ، یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام ابو یوسف سے جامع الصغیر سنی ہے. یحییٰ بن معین جو ہے وہ امام ابو یوسف کے شاگرد ہیں. جامع الصغیر جو کتاب ہے امام ابو محمد کی، جو روایت ابو یوسف ہے یعقوب حدثنا ابو حنیفہ، یہ سما کی ہے حضرت یحییٰ بن معین. ذکرہ الازدی حدثنا محمد بن حرب
سمیعت علی المدینی وذکرہ من اول الى آخری حرفا، میں حدیث بیان کی محمد بن حرب نے، کہتے ہیں میں نے علی بن مدینی سے سنا، انہوں نے ذکر کیا کہ انہوں نے اس کتاب جامع صغیر کو اول سے آخر تک حرف حرف جو ہے وہ لکھا ہے۔ پھر امام ابن عبد البر فی کتاب العلم، کتاب العلم میں فرمایا العلم والعلماء، حدثني عبد الله بن محمد بن يوسف حدثنا ابن رحمون سمعت محمد بن بکر بن داسا يقول سمعت ابا داود سلیمان بن اشعث السجستانی، امام ابو داود سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں رحم اللہ مالکا کان اماما، اللہ رحم فرمائے امام مالک پر کہ وہ امام تھے، رحم اللہ الشافعی کان امام، اللہ رحم فرمائے امام شافعی پر وہ بھی امام تھے، رحم اللہ ابا حنیفہ کان، امام ابو پر بھی رحمت فرمائے وہ بھی۔ یہ ائمہ حدیث ہیں جو یہ امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں اپنی اچھی آراء پیش کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ اللہ تعالی علیہ کا ذکر جو ہے وہ بات محدثین میں بھی پایا جاتا ہے اور اچھے انداز سے پایا جاتا ہے، اور آپ کو ثقہ قرار دیتے ہیں، آپ سے روایت لینے میں صالح قوم، ثقہ قوم جو ہے شامل ہے، لہذا امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی ان کے ہاں ثقہ قرار